ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی. دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت. یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ واضح راہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں. قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا. قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا. ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں. یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے. ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا. ایک دن ایسا ہے انہی دنوں میں ہے. اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی. سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں. کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے. ارے نہیں بھائی اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی. اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا کہ مجھے زمین پر رکھ دے، زمین پر رکھ دے، زور سے کہا تو نے جلدی سے سر زمین پر رکھ دیا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ہی رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے. فَوَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. بلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس ہے تو رو رہی تھی، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی سر ہو چکی تھی. یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنکھوں سے تر. تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگا اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بھی نہیں ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. آپ کا انتقال کس طرح فی نحری. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی تو اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا. اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب ہی ہیں. کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی. الکیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے. اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے. سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ. حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ایسے حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا. یہ ہمارا راہبر ہے. جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، اس کی آخرت کی تیاری مکمل ہو.
اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و کرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں. حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس نے سارے کور میں پھر کاٹا، آپ کے آنکھ کو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. 7 منٹ میں لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا. وہ کہتا ہٹو، میں نے زیارت کرنی ہے. اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو کرتے ہیں. اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی. ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں. اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری. سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، اس کو جماعت میں لی ہماری، میں نہیں ہمارا کوئی عرب تھا. تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ہے میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے. وہ رپٹ پہ گیا تھا امریکہ. تو ہمارا ایک ساتھی کا عرب قطر کا، میں کہا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے. تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کھامنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے. تو کہنے لگا غلط نہیں یا خدانی، غلط نہیں، تو نے مجھے لاجواب کر دیا. ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا. آسمان کھل گئے. وہاں اس کے پیچھے نہ چلیں. کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا. کیا عجیب جہان ہے. ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، وہ جانور ہیں. اولئک کالانعام، جانور ہیں. بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر. ان کے پیچھے تو بھاگ گئے. اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے، پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ساتواں آسمان پر بیت اللہ دیکھا جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوشت مار کے بیٹھے ہوئے. تو گاڑی ہے تو بس وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے. لیکن جب وہاں پہنچے تو ایسے ہی بیٹھے. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو جب قریب آئے تو کھڑے ہوتا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. حضرت علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. بس یا رسول اللہ اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا. میں بھی ایک بالش کے اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا.
اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے. اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دیں، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش کو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے میرے محبوب، تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا. قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں. ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے. کیا کریں گے پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ کئی کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی کیسے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کروں، مجبوری ہے. کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا. اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا. چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی. بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں والے ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک. اب یہ بارات پہنچ، وہاں ہنگامہ ہو. ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں. تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناسب پیچھے رکھ لینا، ہوں ساری کی ضرورت سوال. کہنے لگا ایک پاس تاری عزت ہے، ایک پاس میرے رسول کی عزت ہے. ہوں تو صاحب سے دوستوں میں کی کریں. پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں. کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں. میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا. اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا. چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی. بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں